ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسط اللہ خان، شاہ زیب جیلانی آج آپ کی عدالت میں موجود ہیں. آپ کی ہم آج کالز لیں گے. ہفتے میں 4 دن تو آپ ہمیں سنتے ہیں، آج ہم آپ کو سنیں گے. فون لائنز ہماری کھلی ہیں، نمبر اسکرین پر آ رہا ہے. 3 فون لائنز ہماری ہوتی ہیں. تو ہمارے پہلے کالر ہیں ہمارے ریگولر کالر راحیل اشر صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ لوگوں؟ حال ٹھیک ہے سر، آپ بتائیں. گرمی بڑھ گئی ہے. گرمی تو بڑھ گئی جی، ہر جگہ بڑھ گئی، بارڈر پہ بھی بڑھ گئی، جی. میڈیا میں بھی بڑھ گئی. مجھے یاد آ رہا ہے زرار بھائی، ایک 1 مارچ 2019 1 مارچ 2019 آواز آ رہی ہے آپ جی کی؟ جی جی آ رہی ہے، سن رہے ہیں. میں کہہ رہا تھا جی 2019 1 مارچ کو آپ اور مبشر زیدی صاحب تھے. اس وقت جب یہ ابھینندن کا جہاز ہمارے ایئر فورس نے وہ شوٹ ڈاؤن کر کے گرایا تھا، تو اس وقت پولنگ ڈے تھا. 1 مارچ فرائیڈے تھی، مجھے یاد ہے. تو آپ اور وہ تھے اپنے مبشر زیدی صاحب. میں نے سوال کیا تھا، تو میں وہ جو آپ کی ویڈیو ہے اگر کوئی واٹس ایپ پر میں بھیجوں گا، میرے پاس سیف ہے لیپ ٹاپ پہ. آپ نے مبشر زیدی صاحب نے جس طرح کا انڈین میڈیا کو جواب دیا تھا نا، لٹرلی میں اس وقت بھی آپ کو کھڑے ہو کے سلوٹ کر رہا تھا. ابھی میں پھر دیکھ رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی، خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ محب وطن لوگ ہیں، جو جس طرح انڈیا میڈیا کا جواب دیتے ہیں. وہ دیکھیں چیخ رہے، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے. بھائی آؤ نا، آؤ، ہم آپ کو کپ آف ٹی اس دفعہ نہیں دیں گے، بہت کچھ کریں گے. ہماری مسلح افواج میں زرار بھائی، میرا آرمی بیک گراؤنڈ سے، ہماری مسلح افواج میں شہادت کا جذبہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے بین مسلم شہادت جو انسان کو ہوتی ہے اس کے کیا رتبے ہوتے ہیں. انڈین ہمارا مقابلہ کریں گے. میرے والد CO تھے 65 کی وار میں، جہاں ٹینکوں کی سب سے بڑی وار ہوئی تھی. اس میں بتایا جوان اور افسر اپنے اوپر مٹی ڈال کے لیٹ گئے تھے. جب انڈین ٹینکس آئے تھے تو بلو کیا تھا، تو پیچھے جو انڈین ٹینکس تھے وہ ٹینک چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. تو دیکھیں کریں. میرا اپنا اگلا سوال یہ ہے کہ خطے کے جو ملک ہیں، چائنا، رشیا، سعودی عرب، ترکی، UAE، یہ کیا انڈیا پاکستان کی جو ہے، میرا خیال تو کبھی نیوکلیئر اسٹیٹ کو ڈائریکٹلی لڑنے دیں گے. تیسری بات کر رہا ہوں میں آپ سے زرار بھائی، آپ لوگ جیسے اچھے لوگ جو ہیں، محب وطن لوگ ہیں، میں باقی کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا، پر مجھے افسوس ہوا ہے، وہ مجھے آپ کہنے دیں، شابر ثاقر ہے، عمران ریاض ہیں، موہت پیرزادہ بجاٹ ہیں، یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں آپ پاکستان میں پیدا ہوئے، پاکستان میں رہ کے آپ نے اپنا نام پیدا کیا، چینلز میں آئے. میں وہ رپیٹ نہیں کرنا چاہتا. دکھ افسوس ہو رہا ہے یار، آپ پاکستان کے میں پیدا ہو کے وہاں سے پل بڑھ کے آپ اوپر گئے اور پاکستان کی آرم فورسز کے لیے اس قسم کے گھٹیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں. تھوڑی شرم و حیا ہونی چاہیے نا آپ کے اندر. شکریہ جی. ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت. بندے کو نمک حلال بھی ہونا چاہیے. ہاں، نمک حلال ہونا چاہیے. ہمارے اگلے کالر ہیں احمد علی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا کہ بھائی یہ کراچی میں انہوں نے چنچی بند کر دی ہے. اب عام آدمی پریشان ہے کہ جہاں وہ 30 روپے میں جاتا تھا وہاں 300 روپے میں جا رہا ہے. شہر کے اندر وہ سما چینل پہ کوئی پروگرام تھا کہ 17,000 بسوں کی ضرورت ہے. بمشکل تمام 1,500 بسیں ویگنیں مل کر چل رہی ہیں. کہ کون لوگ فیصلے کرتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ پولیس والے اب ہیلمٹ پہنانے پہ بزید ہیں ہر موٹر سائیکل سوار کو. بالکل جائز ہے ٹھیک، لیکن آپ یہ تو دیکھیں ہو کیا رہا ہے. لوگ منہ پہ ماسک باندھ کے ہیلمٹ پہن کے وہ جو چھینا جھپٹی کی وارداتیں ہیں اس کو کیسے روکیں گے؟ ہم نے اپنی دکان میں کیمرے لگائے کہ بھائی کوئی بھی آئے تو کم سے کم اس کی تصویر تو آ جائے. لیکن اب کیا کریں گے؟ اب تو سب ایک ہی جیسی کھوپڑی پہن کے چلے آئیں گے. تو بھائی کچھ تو عقل کی بات سوچ لے. کم سے کم ایک جس کو کہتے ہیں ایک حقیقت پسندانہ سوچ تو رکھ لیں اپنے پاس کہ بھائی کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں اور کس کی گنجائش ہے. اور تیسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی سوشل میڈیا بھی فلاپ ہو گیا. ہمارے یہاں تو بالکل گھٹنے ٹیک دیا، نیل ڈاؤن ہو گیا. اس لیے کہ چیخ کے ہر سارے میڈیا پہ نظر آتا ہے سڑکیں ٹوٹی ہوئی، یہ وہ، پانی، بجلی کا. کوئی کان پہ کسی کے جو رینگتی ہی نہیں ہے. جو رینگنے والا محاورہ بھی بے معنی ہو گیا ہے. واقعی سوشل میڈیا بالکل نیل ڈاؤن ہو گیا ہے. جی بس اور کیا کہوں میں، بس کافی ہے آج کے لیے کافی ہے. ہاں نہیں اچھا بھائی، جو ان کی جو بات ہے نا ہیلمٹ والی، یہ ویسے جینوئن بات ہے. ہاں یہ جینوئن بات ہے کیونکہ انوویٹو لوگ ہیں. نہیں اب یہ تو بڑی نہیں سوری، کیا جینوئن پارٹ ہے؟ میں بتاتا ہوں. کیونکہ چھینا جھپٹی ہوتی ہے اس لیے ہیلمٹ نہ نہیں نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک یا نہیں. اب دیکھیں ہیلمٹ پہننا ضروری ہے فور سیفٹی، رائٹ، لیکن اس کا استعمال زیادہ تر کار جیکرز اور یہ استعمال کیا جا رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کو آپ کیسے حل کرو گے.
ایک بات میں نے پہلے بھی کی تھی, کسی نے مجھے ایک دفعہ ایڈوائس دی تھی کراچی میں کہ اگر ایک بندہ جا رہا ہے نا موٹر سائیکل پر ہیلمٹ پہن کر, تو وہ ایک مطلب لا ابائڈنگ سٹیزن ہے, اس کو اپنی جان کی بھی پرواہ ہے. ہیلمٹ پہنے ہوئے دو اگر ہیلمٹ پہنو گے بچو بھاگ وہاں سے. وہ فیئر ہے ہمارے یہاں, کیونکہ چینا جھپٹی کے بہت واقعات بہت زیادہ ہے. ہاں, لیکن یہ نہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح آپ کر سکتے ہیں کہ یار چونکہ چینا جھپٹی نہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے, آئیڈینٹیفائی ہونا ہے تو اس لیے ہیلمٹ نہ وہ یہ نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ سوچیں اس بارے میں. نہیں تو سوچنا تو ہے نا یار, مطلب نہیں یہ سوچنے میں کیا حرج ہے. دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ شہر میں ٹریفک کے واقعات بھی روز ہو رہے ہیں, لوگ بھی مر رہے ہیں, موٹر سائیکل والے زیادہ مر رہے ہوتے ہیں. ایک کوڈ ہے کہ اف یو آر کمنگ آن دا اسٹریٹ اینڈ یو آر آن اے موٹر بائک تو آپ نے منیمم یہ کرنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. ٹرانسپیرنٹ ہیلمٹ کوئی ہارڈ دوسری ٹرانسپیرنٹ ہے. دوسرے ممالک, اکثر ممالک میں شاید اس طرح کی انوویشن نہیں ہوتی ہوگی کہ ڈاکو جو ہیں وہ زیادہ بہتر استعمال کر رہے ہیں ہیلمٹ. دیکھیں آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہاں تو ہماری ہے نا یار. باقی یہ جو چنگچی بند کرنے کی انہوں نے بات کی, میں نے دیکھا تھا کہ یہ جو یہاں پہ جو ڈی آئی جی کراچی ہیں ٹریفک والے, انہوں نے کچھ بڑی آرٹریز پہ شاید بین کر دیا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں جو یہ ٹریفک کا جو رش ہے اس میں ایک وجہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چنگچیز بھی ہیں. اب یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہمارے یہاں آبادی کا ایک بڑا حصہ ہے جو اپنے کام پہ آتا جاتا ہے اور وہ چنگچی ریلائی کرتے ہیں, کیونکہ اس میں 8-10 لوگ ٹھوس کے بیٹھ جاتے ہیں اور کرایہ کم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. چنگچی وہ جو موٹر سائیکل والی ہے وہ ڈیفینیٹلی بند کر دی, اس لیے کہ زیادہ بوجھ پڑے گا تو جیسے گدھا نہیں ہوا میں چلا جاتا ویسے وہ لٹک جاتے ہیں. ان کی جگہ لمبی باڈی والے رکشے وہ بہت آپ کو ملیں گے, جس میں کہ پہلے اگر 4 لوگ بیٹھتے تھے تو اس میں 7 یا 8 لوگ بیٹھ جاتے ہیں. وہ الاؤڈ ہیں, وہ الاؤڈ ہے. تو اچھا ٹھیک ہے. لیکن کچھ ٹریفک کے جو مسائل ہیں کراچی کے لیے اس کے کوئی اقدامات تو ہونے چاہیے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم بولیں کہ جی سرکار دیکھ ہی نہیں رہی ہے, سرکار کچھ کرے بھی تو ہم بولیں کہ جی یہ تو اس کو بھی بند کرو. نہیں, لیکن اس کا متبادل بھی تو دے نا. آپ کو جو بھی اقدامات کرنے ہیں وہ عام لوگوں کی پریشانیوں کو ذہن میں رکھے, ان کی حقائق کو ذہن میں رکھے کہ بسیں آپ نہیں چلا رہے ہو, کمیوٹ لوگوں نے کرنا ہی ہے, تو پھر کچھ تو دو نا, کچھ آپ نے اس کو ذہن میں رکھ کے کرنا ہے. تو کوئی ہے ہمارے پاس یا جی محمد عقیل کراچی سے. السلام علیکم. محمد عقیل سے بات نہیں. السلام. اچھا سر جی, میرا ایک یہ سوال ہے کہ اوورسیز پاکستان کے ابھی اجلاس ہوئے ہیں ہمارے ملک میں نا. اچھا تو اوورسیز انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ہماری آپ نے دیکھا ہوگا ریئل اسٹیٹ میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ کی گئی تھی جو ہماری بحریہ ٹاؤن میں بھی تھی, جوہر کے اندر بھی لاسٹ 30-40 ایئرس سے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس آپ دیکھیں انہوں نے کتنی ہیوج اماؤنٹ میں ہماری انویسٹمنٹ کی. آپ نے بحریہ ٹاؤن کو کمرشل کو ہر چیز کو بلاک کر دیا. جوہر کے اندر ان کی ساری پراپرٹیز ڈبل فلیٹس اور وغیرہ چیزیں قبضہ ہو گئی. مجھے بتائیں ہم کہاں سیف ان کو کرتے ہیں؟ کوئی بولتا بھی ادارہ نہیں, کوئی سپورٹ نہیں کرتا. میرے ایک دوست ہیں ان کی پراپرٹیز قبضہ ہو گئی, انہوں نے ایڑی چوٹی کا زون لگا لیا, ان کو نہیں ملا. اب اوورسیز کو ہم کیسے کنوینس کرتے ہیں؟ اب بحریہ ٹاؤن کو آپ نے ٹھیک ہے جو بھی ایشو ہوگا انٹرنل, آپ نے اس کو کتنے طریقے سے بلاک اربوں روپے کی کروڑوں روپے کی پراپرٹی کر دی. سر اس کو تو حل کرنا پڑے گا نا آپ کو, ہم کو. ایک تو میری یہ بات تھی. دوسری میری بات یہ تھی, ابھی دیکھیں ہم نے فلسطین کے لیے ہم اسٹرائکس پر جا رہے ہیں, ہم شاپس بند کرا رہے ہیں. دیکھیں کراچی کے اندر فائنینشلی لوگ, اور آپ جانتے پورے پاکستان میں فائنینشلی بہت لوز ہوئے ہیں. اب یہ چیز کرتے ہیں, ہم دیکھیں کتنا لاس کر رہے ہوتے ہیں. ہم لاس تو ہم اپنا کر رہے ہیں نا. فلسطین کی اسٹرائک سے تو لاس ہمارے پاکستانیوں کا ہو رہا, ان کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ KFC بند کر دو, سب کچھ بند کر دو, یہ تو ہم اپنے بزنس کو تباہ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی سوچ سمجھ کے فیصلے کریں. ٹھیک ہے عقیل بھائی, اچھی پالیسی. آپ کی کال میں نا پیچھے سے بہت ایک ڈسٹربنس کی آواز ہے, پتہ نہیں پنکھا ہے یا کیا ہے. نہیں میں ایکو ہے کسی چیز, ایکو ہے یا کچھ ہے, سمجھ آ, لیکن آپ کی دونوں پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کی بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا دیکھیں اب اگین یہ جو ہے نا کہ شٹ ڈاؤن اسٹرائک, آئی مین دیکھیں اگین اب آپ کو پتہ ہے ہم سب فلسطین کے حق میں ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس سے کچھ حاصل ہوتا ہے, وہ بھی یہی کریں. وہ نہیں, آئی ایگری. اچھا وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک نوٹس سرکولیٹ کر رہا ہے کل کے بارے میں, کراچی کے بارے میں, وہ پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ فیک ہے. بہت سارے لوگ اس میں ایکچولی الجھ گئے. مجھے دن بھر لوگ کہہ رہے تھے کہ جی کل پوری اسٹرائک ہے شہر میں. میں نے کہا بھائی یہ اچھا یہ کس کے پاس ٹائم ہوتا ہے یہ بنا, یار میں ابھی یہی سوال, اور وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیا تمہیں کیا ملے. مجھے کسی نے کہا کہ وہ ہماری جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ اس کے لوگ کر رہے ہیں. میں نے کہا لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا اگر ان کا کوئی بندہ جیل میں ہے کہیں پہ اڈیالہ میں, یہ اس طرح کی جو یہ ڈس انفارمیشن ہے اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کس لیول کے چھچھورے انسان ہیں, کتنے فارغ اور فارغ انسان ہیں. آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے دنیا میں. ایسے لوگوں کو ہڑتال پہ جانا چاہیے.
ایسے لوگوں کو ہاں ہاں ان کو تو ویسے کبھی کام پہ جانا ہی نہیں چاہیے، میرے خیال ملک کے لیے بہتر ہوگا. بہرحال سید ہارون کراچی سے ہمارے اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. کراچی سے ہی ہیں یار. جی جی میں ایک تو یہ سب سے پہلے تو یہ پروگرام کا نام بھی ماشاءاللہ ایسا ہے ذرا ہٹ کے، اور پروگرام بھی ایسا ہی ہے ماشاءاللہ. جی اور دوسرا انڈیا کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کیجئے. کہ انڈیا کے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس تو جو ہے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. ہمارے پاس ایمان کا جذبہ ہے. ہم تو مریں گے تو شہید ہوئیں گے، ٹھیک ہے. اچھا بچیں گے تو غازی ہوئیں گے. مطلب ون ون دوسرا مجھے سچویشن ہے ہمارے لیے. جنگی رکشا کے اوپر بات کرنی ہے جو ابھی انہوں نے پابندی لگائی ہے. جی جی اس سے سب سے زیادہ متاثر ہمارے جیسے لوگ ہو رہے ہیں. ہاں چنجی سے. جی ہاں تھوڑا بتائیں کیسے متاثر ہو رہے ہیں. جی جی ایسے متاثر ہو رہے ہیں کہ ابھی ہمارے کو کوئی سواری میسر نہیں ہے اس طرف. اب میں جاتا ہوں لیٹ آباد سے تارب روڈ کام کے لیے. اب مجھے بائکیاں لینی پڑتی ہے 250 میں 300 میں. میں 60 روپے میں چلا جاتا تھا. یہ دیکھ مسجد کو اندر کی سائڈ پہ یہ چھوڑتے نہیں، مسجد باہر سے گھوم کے نکلتے ہیں کرنگی کے لیے. اب چنگی جو ہے ہمیں بادر آباد پہ چھوڑتے تھے. اب یہ سمجھے کہ ہمارے 200-400 روپے خرچہ بڑھ گیا. مطلب 4 گنا آپ کا خرچہ بڑھ گیا ہے نا اس کا جی مطلب. ہاں. اب گورنمنٹ اگر بند کر رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن عوام کے لیے بھی تو کچھ سہولت دے نا. پھر بند کرے سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے اس سے ٹریفک میں مسئلے ہو رہے ہیں. بات صحیح ہے. اب دیکھیں اگین وہی آپ کی بات امپیکٹ کہیں نہ کہیں اگر آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں نا، جو پچھلے کال میں کے جواب میں آپ نے کہی تھی کہ دیکھو پبلک ٹرانسپورٹ آپ نے دی نہیں. جتنی بھی 5,000 10,000 15,000 بسیں آئی تھیں وہ پتہ نہیں کہاں ہیں. الٹا پھر آپ یہ بین کر رہے ہیں. اچھا ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک ٹریفک ہیزرڈ ہے، لیکن پھر لوگ کیا کریں گے؟ تو آئی مین جو بھی سولوشن ہوتی ہے نا، آئی مین جب ایک کوئی ڈیسیجن لی جاتی ہے آئیڈیلی آپ کو تھوڑا سا گیم کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. ہاں لیکن یہاں پر ہوتا ہے کہ نہیں بند کرو، دستخط ہو گئی، نوٹیفیکیشن ہو گئی، پھر دیکھیں گے. ہاں اس کے بعد پولیس کے مزے. ہاں نہیں آئی مین ایک طرح سے آئی مین ایک بہت ہائر لیول پر یہ جو کنالز کے جو سچویشن ہے یہ بھی کیا تھی. ہم نے فیصلہ کر دیا، ہم یہ کر رہے ہیں. کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ڈاؤن دا اسٹریم اس کے اثرات کیا ہوں گے، اتنی بڑا احتجاج ہوگا. حالانکہ اینی ون ود ہاف اے برین آپ کو اکتوبر میں آ کے بتا سکتا تھا کہ یار گیم خراب ہو کوئی ڈیسیجن میکر چنجی میں سفر کر کے نہیں دیکھتا کہ مسئلہ کیا ہے. نہیں اس کو کہیں چھوڑیں، اس کو بہاد آباد میں چھوڑیں اور کہیں کہ یار XYZ جگہ آپ نے پہنچنا ہے، لیکن آپ گاڑی کا استعمال نہیں کریں گے. پھر سمجھ آئے گی نا. مطلب باہر ملکوں میں بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک سائنٹیفک بیسس پہ نا اسٹڈی کر کے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس والے ٹریک پہ انتظام یہ سب سے زیادہ یہ ایشو ہے، اس کو ہم کیسے نیم البدل اس کا ہم بنا دیں پہلے، پھر ہم امپلیمنٹ کریں. کامن سینس بھی یہی ہے کہ پہلے آپ متاثرین کا انتظام کریں، اس کے بعد وہ پروجیکٹ انیشیٹ کریں. یہاں پروجیکٹ انیشیٹ کر دیا جاتا ہے، متاثرین حضرات اپنے اپنے حساب سے اپنا انتظام خود کریں. یار دیکھو ایک سمپل چیز ہوتی ہے امپیکٹ اسٹڈی. امپیکٹ اسٹڈی اچھا نام لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، لیکن بڑا سمپل ہے یار. دیکھیں آپ جب اپنے گھر میں کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے اس کمرے کو پینٹ کرانا ہے، آپ اپنے بیڈ روم کو پینٹ کرا رہے ہیں، آپ یہ انتظام تو کرتے ہیں نا کہ اس دوران میں نے سونا کہاں ہے اور سامان کہاں رکھا جائے، اور سامان کہاں رکھا جائے گا، کیا میں نے فرنیچر کو باہر نکالا یا اس کے اوپر چادر ڈالنی ہے. یہ سمپل. اچھا ایک کلاس کا بہت بڑا ایشو ہے. آپ کو ہم کتنا ہم کہتے ہیں کہ جی کہ یہ انکروچمنٹس ہٹاؤ، جب وہ آتے ہیں انکروچمنٹس ہٹاتے ہیں وہاں سے صدر میں ادھر ادھر، تو ایک ہمارا طبقہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا ہوا تھوڑا ٹریفک کلیئر ہو گیا، چلنے کے لیے اسپیس آ گئی، لیکن جو پورا جن کا روزگار وابستہ ہے وہ کچھ لے آتے. اچھا نو بڈی اسپیکس آن دیئر بہاف. بہت کم. ہمارے ہاں جو ہمارا پورا افسران ہے یا جو اپر مڈل کلاس ہے یا جو ویل ٹو ڈو ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے کہ یار یہ تو لانگ اوور ڈیو تھا، یہ ہمیں کرنا تھا. لیکن ہماری سرکار میں بھی اب جنہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا پتہ نہیں کتنا فرق پڑا ہوگا. یا تو آپ آ نے سن تو لیا کتنا فرق پڑا. نہیں مطلب لوگوں کو تو فرق پڑا، بٹ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ٹریفک میں کیا فرق پڑا بھی یا نہیں پڑا. کوئی نہیں. اور ان کو یہ اگر یہ اکاؤنٹیبل سمجھتے اپنے آپ کو تو آ کے ایکسپلین کرتے نا، بتاتے کہ ہم یہ ڈیسیجن اگر یہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اس کا یہ عوام کو یہ فائدہ ہوگا. سب سے بڑا ریزلٹ ہے چنچی سے زیادہ وہ موٹر سائیکلیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں اس لیے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہے، اور پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ بلینز کا گیم ہے. اور جہاں جہاں پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کے لیے انہوں نے سڑکیں وڑکیں کھودی ہوئی ہیں، وہاں اللہ جانتا ہے کہ 4 سال بعد بھی کھودی ہوئی ریڈ لائن جو ہے وہ بن کے نہیں دے رہی. چلیں ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی مزید کالز.
वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर हैं जावेद खोड़ो साहब। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ, पूरी टीम को मेरी तरफ से मुबारक। हेलो जी। ये बड़े दिनों से एक कराची की ट्रांसपोर्ट में मैं आपके प्रोग्राम में सुनता रहता हूँ। हम भी छोटे होते थे, वसतुल्लाह खान को भी पता होता, कराची में एक ट्रांसपोर्ट चलती थी केटीसी। तो कराची में जब भी झगड़े होते थे, बलवे होते थे, तो पहली जगह जो गाड़ी जलती थी वो केटीसी की जलती थी जी। तो जलते जलते वो ट्रांसपोर्ट ही बंद हो गई और उसकी जगह पे किसी और ट्रांसपोर्ट माफिया ने कब्जा कर लिया और उसकी सजा अभी तक हम पूरे कराची वाले भुगत रहे हैं। और इंटीरियर सिंध में चलती थी एसटीसी, सिंध ट्रांसपोर्ट, वही चीज, वहां भी वही मसले हुए, गाड़ियां बंद हो गई। ये तो सिलसिले चलते रहेंगे। असल मेरा जो आज आप दोस्तों से ये सवाल था या एक रिक्वेस्ट है कि रखी जाए और पहुंचाई जाए, वो है वही सेम पानी का इशू। तो हम अगर पीछे चले जाते हैं तो वकला तहरीक ने आज जो बबरलो पे धरना दिया हुआ है, तो हमने सोचा कि इसको पीछे ले जाएं कि ये एक पानी का मसला चलता है कि पानी समंदर में ज़ाया हो जाते हैं। ये बयान दिया किसने? तो लेट 50s में चले गए तो पता चला कि अमेरिका बहादुर का कोई वकील था जिसने ये जुमला उस दौर में कहा और उसको उस दौर की गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अब इंडिया ने हमें एक मौका दिया है खुद कि भाई वो सिंध माहदे से पीछे हटना चाहते हैं या उसको रिव्यू करना चाहते हैं। कल मैं एक अब्दुल्ला हुसैन हारून का एक क्लिप सुन रहा था जिसमें उसने भी रिक्वेस्ट की, और मैं भी पूरी पंजाब के अवाम को, सिंध के अवाम को और पाकिस्तान के अवाम को रिक्वेस्ट करता हूं कि सिंध के वकला, पंजाब के वकला सिंध ताश मुआहदे के लिए रिव्यू में जाएं, वर्ल्ड बैंक की तरफ, अमेरिका की तरफ, कोर्ट होती है जो इंटरनेशनल कोर्ट होती है जस्टिस की, वहां चले जाएं और जो हमने दरिया अपने बेचे हैं इंडिया को, उसके लिए रिव्यू पिटीशन करें ताकि पंजाब का जो मज़ारा है, जो हारी है वहाँ का, जो उनका पानी छीन के उनसे बगैर पूछ के वो दरिया बेच दिए गए और हमारा वहाँ से एक सिंगल ड्रॉप पानी का नहीं आता। रावी, सतलज और ब्यास, इवन जहलम से, चुनाव से और इंडिया सिंध से भी इंडिया हमारा पानी कुछ न कुछ ले लेता है, जिसका असर न सिर्फ पंजाब पे पड़ा है और उसका सबसे ज्यादा असर हमारे सिंध पे पड़ा है। अगर जो हारून साहब की, हुसैन हारून साहब की बात को हमारे पंजाब के वकला, इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट, इस वक्त की गवर्नमेंट, उनसे हमारी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि और वकला बरादरी को, पंजाब की वकला बरादरी को और सिंध की वकला बरादरी को, ये केस जो है सिंध ताश मुआहदा कोई आसमानी सही जी खोड़ा साहब, ज़ाहिर है आपका पॉइंट हम समझ गए हैं। बात दरअसल ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट में आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल हो या यूनाइटेड नेशंस के फोरम हो, सिर्फ रियासत ही मजाज है केस दायर करने की और उसे लड़ने की। आपका आइडिया ठीक है कि अब ये रियासत का काम है और मेरा ख्याल है कि रियासत ने कल जो डिफेंस कमेटी का इजलास हुआ है, हमने भी उसकी कवरेज की है, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि हम हर फोरम पे जाएंगे और ये ऐलान जंग तस्वुर होगा अगर उन्होंने कोई पानी के साथ गड़बड़ करने की कोशिश की। तो मेरा ख्याल है कि रियासत भी हमसे ज्यादा अवेयर है इस बात। बिल्कुल, लेकिन कुछ ज्यादा उम्मीद ना रखें। फर्ज करें आप जाएं वर्ल्ड बैंक के पास, वर्ल्ड बैंक कहती है कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन अवेलेबल मींस तो हमारे पास वही मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आप कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि क्या करना है वर्ल्ड बैंक ने, कोई 10 लाख नफरी तो नहीं भेजेंगे ना। वो पावर गेम एक अलग बात है, पावर गेम ही तो बात है। नसीम अख्तर हैं कराची से। वालेकुम जनाब। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम को मुबारकबाद दूंगा, इन हालात में भी जिस बेबाक तरीके से आप तजिया करते हैं उसके लिए आपको मुबारकबाद। शुक्रिया। ठीक है, अब मेरा सवाल बहुत छोटा सा है ताकि मैं चाहूंगा जवाब आप बढ़ा देंगे तो लोगों को पता चले कि आज इस वक्त जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग की एक फजा बनी हुई है, इसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम बहुत मुतमईन है। इसकी क्या वजह आप समझते हैं? अगर आप इसको अगर एक तो मजाक में देखें तो जिस तरह सोशल मीडिया पे चल रहा है वो तो ठीक है, हकीकत ये देखें कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो भी प्लस पे जा रही है, जबकि इंडिया की मार्केट क्रैश हुई हुई है इस वक्त। तो क्या इंडिया में इतना पैनिक हो गया कि वो क्रैश हो गए और हम माशाल्लाह इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम अपने स्टॉक मार्केट को भी स्टेबल करके जा रहे हैं, हमारे लोग भी बहुत मुतमईन है? इसकी क्या वजह है कि आप हमें बताएं, लोगों को बताएं। बस छोटा सा सवाल मैं करूंगा ताकि आपका बस ठीक है, आपने सवाल कर दिया। असल में बाज़ औक़ात ये भी होता है कि
جب دو آدمیوں کی لڑائی ہوتی ہے تو جو آدمی غصے سے لرز رہا ہوتا ہے وہ اپنے ہوش و حواس جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے اور سامنے والا آدمی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اسے ہو کیا گیا ہے. تو اس وقت یہ سچویشن. باقی آپ روشن. جی اچھا ایک تھوڑا سا سائیکولوجیکل جواب ہے. ایک ہوتا ہے ٹراما ریسپانس, ٹھیک ہے نا, کہ جب آپ پر بہت کچھ گزر گئی ہوتی ہے نا تو سائیکولوجیکلی آپ کچھ میکینزم بنا لیتے ہیں اپنے آپ کو صحیح رکھنا. ہمارا ہے جگٹ اور مذاق اڑانا, اور اکثر اپنا مذاق اڑانا. جس طرح کی میمز آئی ہیں لاجواب ہیں. اور اس سے واقع ہی میرا خیال ہے کہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے اس کو تقویت حاصل ہوتی ہے کہ جن کا سینس آف ہیومر ہے وہ ایک نیشن یہاں آ گئی, جن کا سینس آف ہیومر نہیں ہے وہ وہاں چلے گئے. اچھا دوسرا, یہ تو سوشل میڈیا کی جو بات ہوئی, لیکن جو اسٹاک مارکیٹ کا آپ نے کہا تو میرا تو ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ وہ کوئی پیمانہ نہیں ہوتا یہ بتانے کے لیے کہ انٹرنلی آپ کتنا کانفیڈنٹ ہیں یا نہیں ہے, کیونکہ اس میں 2-3 پلیئر ہی ہیں وہ چلاتے ہیں, اور ہمیں تاثر بھی دینا ہے کہ وی آر اوکے اینڈ وی آر کانفیڈنٹ. تو ضروری نہیں ہے کہ ہماری اسٹاک مارکیٹ بالکل اس لحاظ سے ہی ریئیکٹ کرے. لیکن ایک اسٹاک مارکیٹ جتنی پینیکی چیز ہے نا یار, کمی چیزیں یو سی. تو وہ کہہ رہے ہیں نا انڈیا میں تو کریش ہو گئی اور یہاں جو ہے 1000 پوائنٹ کا فرق پڑا. ہاں چلیں, اسٹاک مارکیٹ کو اگر آپ لے رہے ہیں ایز اے پیمانہ تو چلیں ٹھیک ہے, لیکن اوور آل یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے یہاں جو سینٹیمنٹ ہے, گورنمنٹ کا رسپانس بھی جو ہے میجرڈ ہے, اور کوئی پینک نہیں ہے, اور ضرورت بھی اسی بات کی ہے, کیونکہ اگر ہماری واقعی دفاع ہماری تیار ہے اور ہم وی آر کانفیڈنٹ اباؤٹ آور ڈیفینسز, تو ہمیں بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت وہ جذباتی زیادہ ہیں. اور ایک سینگ بھی ہے کہ غصہ سب سے پہلے آپ کی عقل کو کھاتا ہے, بعد میں دوسرے نقصان. یار یہ آپ نے کبھی گاڈ فادر دیکھی ہے؟ دیکھی ہے. تو پتہ ہے کیا کہتا ہے وہ جو وڈا کورلیون ہوتا ہے نا, ہاں دادا جان برینڈو صاحب, نیور ہیٹ یور اینیمیز, اٹ کلاؤڈز یور ججمنٹ. ہائے وقفہ لے لیں بھائی. ویلکم بیک. محبوب اعظم صاحب ہیں کراچی سے. جی سر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ آن ایئر ہیں, بتائیں کال کیا ہے آپ نے. محترم میرا جو ہے 2-3 سوال ہیں. ایک تو کل کی ہڑتال جو جماعت اسلامی نے دی ہے کال, آپ یہ بتائیے کہ ایک طرف تو ہم یہ اسلامی ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ 57 اسلامی ملک ایک ہو جائیں. یہاں پر پاکستان میں حالت یہ ہے کہ ہر جماعت جو اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رہی ہے. اب کل کو جو ہڑتال ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی تو اس سے اوپر غزہ کے مسلمانوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ 0. تو دوسرا میرا سوال ہے کہ ہم بولتے ہیں ہندوستان, جبکہ ہندوستان جو ہے پاکستان بننے کے بعد ختم ہو گیا, اب وہ بھارت رہ گیا اور ہم اس کو غلط استعمال کرتے ہیں. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ انڈیا کے مسلمانوں کے اوپر جب مظالم ہوتے ہیں تو حکومت پاکستان کیوں خاموش رہتی ہے؟ یہاں پر اگر پاکستان میں کسی بھی تھوڑے سے مندر کے اوپر کوئی واقع ہو جاتا ہے تو ہندوستان اتنا واویلا مچاتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. تو ہماری حکومت جو ہے جب مسلمانوں کے اوپر, اقلیتوں کے اوپر وہاں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے تو وہ خاموشی کیوں اختیار کرتی ہے اور اس پر کیا کہتے ہیں کیوں نہیں بولتی, کیوں نہیں احتجاج کرتی؟ میرا ایک سوال یہ ہے کہ نہروں کے معاملے پر کہ حکومت پاکستان نے 6 مہینے سے احتجاج ہو رہا تھا سندھ نہروں کے معاملے پر, آپ بتائیے کہ آج 6 مہینے کے بعد آپ نے ایک مسئلے کا سلوشن نکالا کہ ہم بیٹھ کر کے طے کریں گے. کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا, لوگ بے گھر ہو گئے اور مویشی مر گئے اور بہت نقصان ہو گیا. اس سے اس وقت کیوں نہیں کرا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اور اگر وہ پہلے ہی کر لیتے تو یہ نقصان نہیں ہوتا. اس نقصان کا مداوع کس طریقے سے ہوگا؟ ٹھیک ہے, اگر پہلے کر لیتے تو پھر استادی نہ ہوتی نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا, ایسا تو نہیں. کئی سارے مسئلے نا, توجہ کہیں اور بھی تھی. وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کتنا احتجاج ہوتا ہے, خیال تھا کہ سسٹین کرتا ہے نہیں کرتا ہے, لوگ 2-3 دن کریں گے چلے جائیں گے. یہ تو لوگوں کو شابش ہے یہاں کے کہ سول سوسائٹی, وکیل, یہ وہ, کہ وہ مسلسل انہوں نے ایک پیغام دیا ہے. لگتا ہے کہ وہ رجسٹر ہوا ہے, پتہ نہیں کہ وہ حل ہوا ہے یا نہیں ابھی, لیکن رجسٹر تو ہوا ہے. تو جدوجہد جو ہے نا وہ اس کا کبھی کبھی اثر نکلتا ہے, کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے. اور کینال کا مسئلہ میرا خیال ہے یہ ایگزامپل ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب لوگ کلیئر ہوں ایک ایشو پہ, وہ باہر نکلیں, تو پھر جو آپ کی جو بڑی پارٹی ہے, اس پارٹیاں ہیں, ان کو فالو کرنا پڑتا ہے عوام کو. وہ عوام ان کو فالو نہیں کرتی, انہیں عوام کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا اس میں حوصلہ بھی لیں. نہیں بالکل حوصلے کی بات ہے. اور دوسری بات ہے اگین وہی امپیکٹ اسٹڈی کی بات ہوئی نا, کیونکہ دیکھیں اگین نومبر تک یہ واضح ہو گیا تھا کہ یار یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے, اٹ از گوئنگ ٹو گیٹ ورس. اور پہلے ہی آپ کے پاس کوئی 15-20 محاذ ہیں.
इंटरनल फॉल्ट लाइन जिसके ऊपर आप लड़ रहे हैं, आप बिला वजह एक और खड़ा करना चाह रहे हैं आउट ऑफ नोवेयर। ठीक है। अब्दुल मन्नान साहब हैं नौशेरो फिरोज से। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, जनाब मोहतरम, मैं आपका और आपकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूं पूरी सिंध की तरफ से, और मशकूर हूं कि आपने सिंध के जो इशू है, बर्निंग इशू है, जो कैनाल्स का इशू है, उस पर आपने जो प्रोग्राम किए वो लाजवाब और बहुत आसान और समझ में आने वाले थे। अभी ये कि दूसरी बात यह कि कल सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब वो वजीर आज़म नवाज अली से मिलने गए, तो वो इस तरीके से गए जिस तरह एक वकील के मुंशी जाते हैं तारीख लेने के लिए, तारीख लेकर आ गए। वो भी जो 15 माह गुजर चुके, जो 3 माह का इजलास होना था वो 15 माह के लेने के लिए, तो इतने अवाम के एहतजाज के बाद ये 15 माह के बाद 3 महीने वाला इजलास हो रहा है। और दूसरा ये कि वो CCI में जा रहे हैं, जबकि CCI में ये जाने के लायक भी नहीं था, क्योंकि इरसा का सर्टिफिकेट जो है वो झूठ पर मुंबनी है और झूठा है। और दूसरा अर्ज ये है कि उस पे CCI में जो अक्सरियत राय से फैसला होगा उसमें वो किस तरह से होगा, जबकि पीपल्स पार्टी का सिंध का एक वोट है वजीर आला है, पंजाब का एक वजीर आला है, और KP का एक वजीर आला है, और उसके अलावा बलूचिस्तान का एक वजीर आला है, उसके अलावा फेडरल का एक वजीर आजम है, और नवाज अली के 4 और मेंबर हैं। हाँ, लेकिन मन्नान साहब सॉरी, इन्होंने जो कल जो ऐलान किया, उन्होंने कहा इत्तफाक राय, यानी कि कंसेंसस से हम डिसीजन करेंगे। आपकी बात सही है कि वैसे मेजॉरिटी डिसीजंस होते हैं, लेकिन कल चैनल पे आके उन्होंने ये एश्योरेंस दी कि हम ये इत्तफाक राय से करेंगे, जिसका मतलब मैं ये समझाऊं कि अगर 1 या 2 सूबा उसकी मुखालफत करते हैं तो दे विल नॉट प्रोसीड विद इट। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम 2 मई तक थोड़ा इंतजार कर लें, देख लें कि क्या होता है? मतलब 6 दिन की बात है यार। हेलो जी, हेलो जी। हाँ, ये अगर इस तरीके से है तो वो उसमें ये कि वजीर आला सिंध ने जो प्रोग्राम में बताया था, किसी प्रोग्राम में उसने तफसील इंटरव्यू दिए थे, तो उसने ये कहा था कि पहले तो ये बात करनी नहीं है, आप ये इरसा का सर्टिफिकेट कैंसिल कर लें, और ये जो आपका ये कैनाल का इशू है वो कैंसिल कर लें। अब बात ये तो सब कल परसों पिछले हफ्ते की हो गई ना, ताज़ा तरीन पे आपने बात की, और उसका शाहजेब ने जवाब दिया कि 2 मई तक इंतजार कर लें। अब पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नाउ दिस इज इररेलेवेंट। 2 मई तक, 2 मई को अगर कोई ऐसी बात आती है तो उस पर हम फिर आगे बात करेंगे। हाँ, मेरी जाती राय जो है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मेरा ख्याल है कि ये अभी हाल में आगे नहीं चल सकता। ये जो नहीं, ये नहीं गया। अच्छा, आप अल्फाज के चुनाव को भी देखें ना, हमने पॉज किया है CCI के इजलास तक जहां पर यूनानिमस फैसला लिया जाएगा। अब यूनानिमस फैसला हक में तो लिया जा नहीं सकता, और अगर उसके मतलब खिलाफ भी दिया गया, यूनानिमस फैसला नहीं आया, तो पॉज तो मेंटेन। यूनानिमस का लफ्ज उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया। अच्छा, नहीं, कंसेंसस, ठीक है, सियासी डिसीजन हो गया है, अब उसको आईनी पोशाक पहनाई जाएगी, बेसिकली इतनी सी बात मुझे लग रही है। जफर जावेद साहब हैं कराची से। हेलो जी, हेलो बोले जी, हेलो जी जफर जावेद कर रहा हूँ जी। मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ, आपको सबको सलाम। मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप अक्सर हम जो कहते हैं ये मुआहदा भारत से हुआ है, और ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से हुआ है। भाई अब इंडिया कहें कि दुनिया को सबको समझ में आएगी। अच्छा, आपके लिए सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, इससे क्या फर्क? भाई जब मुआहदा था तो सिर्फ बैंक को क्यों लिया गया? इसमें आप पावर भी लेते, USA को लेते, इंग्लैंड को लेते, फ्रांस को लेते। सर ये कोई 70 साल पुरानी कहानी है, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। तो अब आप इस वक्त क्यों ये बात कर रहे हैं? 70 साल पहले जो हो गया था हो गया, मगर ये लेनी चाहिए थे, मेरा मकसद। अच्छा ठीक है, नहीं बिल्कुल, इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इनको ये बड़े चले, मैं उनके बिहाफ पे मैं माफी मांग लेता हूँ आपसे कि उन्होंने गलती की, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा कोई बात है? या मत हिंदुस्तान न कहें, आप इंडिया कहें कि लोगों के समझ में आए सारी दुनिया के कि आप इंडिया की बात करें। हाँ, इसलिए कि अगर मतलब क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब हमारा प्रोग्राम देखते हैं और हम भारत कहते हैं, who are you talking about? उसको नहीं समझ। अच्छा, वैसे हिंदुस्तान तो मेरा नहीं ख्याल कि हमने कभी कहा है भारत चलता है, इंडिया और भारत। मैं तो ज्यादा भारत इस्तेमाल करता हूँ, बात समझ में आ जाती है ना। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि भारत विच इज इंडिया,
ब्रैकेट में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पहली लाइन ही है। एनीवेज, बहरहाल लेकिन ये बहुत ही बर्निंग इश्यूज हैं बाज़ लोगों नहीं, मैं तो जानना चाह रहा हूँ कि जब यूएन चार्टर बना था, हाँ, तो ना करो यार, ब्रेक ले लें एक, वापस आएंगे फिर आपकी मजीद कॉल्स लेंगे। वेलकम बैक जी। हम अगले कॉलर हैं फौजुल कबीर साहब बहावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपका मौजू तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए है ही नहीं। आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, मौजू कोई खास नहीं है, बस आप जो भी बात करना चाहें बताएं। आप तय करेंगे कि मौजू क्या है। मेरे लिए एक चीज थोड़ी सी, मैं पिछले 2 हफ्ते पहले ना मुझे इंटीरियर से मतलब घोटकी पन्नू आकिल में ट्रैवल करना पड़ा। एक एक्सीडेंट हो गया था, तो उस सिलसिले में मुझे वहां से कुछ अपने इंजर्ड थे उनको लेके आना था जी। तो मेरे लिए जो 2 चीजें बड़ी अजीब सी महसूस हुई, एक तो ये कि मुझे वहाँ लोगों ने, एक बच्चा सीरियस था तो उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सक्खर में शिफ्ट किया। तो मुझे वहाँ जो मकामी लोग थे उन्होंने बड़ा वाज़ेह मुझे ये कहा कि साईं ये बच्चा तुम्हारा ठीक है, इसको यहाँ से ले जाओ नहीं, और अभी इसको किसी सरकारी अस्पताल में लेके जाओ, ये प्राइवेट अस्पताल है, इसका यहाँ कोई भरोसा नहीं है। मतलब जो हमारे पंजाब में एक थिंकिंग है कि हम सरकारी अस्पताल से भागते हैं प्राइवेट की तरफ, जी, वहाँ बिल्कुल इसके उलट रिस्पांस था पब्लिक का। तो मेरे लिए ये बात बड़ी अजीब सी थी कि इंटीरियर सिंध, जहाँ हमारे लिए तो सिर्फ एक यही इत्तला होती है कि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, सिंध में बिल्कुल सेहत की सहूलियात का फुकदान है और तमाम चीज, और वहाँ मुझे ये मशवरा दिया जा रहा है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल से फौरन निकालें और सरकारी में जाएं। ठीक। तो ये मेरे लिए एक अजीब सी बात थी। दूसरी बात ये थी कि मैं तकरीबन रात को 2 बजे मैंने ट्रैवल किया और फिर वो गूगल वाली माई के कहने में आके रास्ता भी भटका। अलेक्सा मैं आदम हूं ना, और उसके कहने में बैठ गया, तो वो रास्ता भी भटका। तो मुझे, लेकिन रात के 2 बजे भी मुझे वहां कोई लोगों में कोई ऐसा कोई खौफ व हरास या इस किस्म की चीज नजर नहीं आई थी। मैं तो ये सोच के गया था कि बस पता नहीं कहीं से गाड़ी रुकेगी और अचानक कोई आएगा बंदूक उठा के और कहेगा साईं चलो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बड़ा स्मूथली वापस आ गया। तो ये दोनों चीजें, हमारी आंखें और कान, देखें हम यहाँ बैठे हुए, हमारी आंखें और कान आप लोग हैं, मीडिया है, तो कहीं कहीं हम इस्तेमाल तो नहीं हो रहे किसी के एजेंडे पे। ये इंटर प्रोविंशियल हार्मनी जिसकी हमें जरूरत है, उसको कहीं किसी तरह सबताज तो नहीं किया जा रहा। क्यों, मेरे लिए ये बड़ा शॉकिंग था। मेरा ख्याल है मैं एक ऐसे इलाके में गया हूँ जहाँ मुझे तो जाते ही बस बंदूक कनपट्टी पर रख दी जाएगी। नहीं तो वही मैं वहां से वापस भी आ गया जी। ये मेरा ख्याल है कि अभी देखें, यकीनन सब इस्तेमाल भी होते हैं, इस्तेमाल करते भी हैं, लेकिन कभी कभी पॉलिटिकल एजेंडा मेरा ख्याल है कि लसानी एजेंडा से भी ज्यादा होता है, इन द सेंस के अच्छा, आम आदमी चाहे आप बलूचिस्तान में चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, पंजाब के देहात में चले जाएं या सिंध में कहीं भी चले जाएं, आम आदमी ऐसा ही होता है। वो अगर देखेगा कि आप अजनबी हैं या आपको इस इलाके के बारे में मालूम नहीं है, तो कम से कम कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर करेगा जो उसके बस में होगा। मेरा एक्सपीरियंस तो यही है। बाकी आप रियासती सतह पे कर लें कि जी पश्तून ऐसा होता है, बलोच ऐसा होता है, सिंधी ऐसा होता है, वो एक अलग गेम है। लेकिन ये वाकई में एक शॉकिंग सा एक्सपीरियंस है दोनों फ्रंट्स पे, क्योंकि आप शायद सोच कर ही आए थे लो एक्सपेक्टेशंस के साथ, क्योंकि जो आप न्यूज़ बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इमेज बन जाता है। तो ये मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि लोग कह रहे थे कि आप सरकारी अस्पताल में जाएं प्राइवेट हॉस्पिटल छोड़ के, क्योंकि मेजॉरिटी जो हमें वैसे मेरा कराची में बैठ के भी यही है कि अगर आपको आदमी को बचाना है तो सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल में सिफारिश ढूंढें, अगर वहाँ सिफारिश ना मिले तो फिर प्राइवेट से रुजू करें। मैं कह रहा हूँ कराची में बैठ के ये। वेल एक्चुअली मैं एक लिहाज से इसकी गवाही भी दे सकता हूँ, क्योंकि एक दफ़ा मेरे वालिद साहब पर एक कातलाना हमला हुआ था, और मेरा मुझे याद नहीं हुआ, काफ़ी किया मेरे ख्याल से या तो सिविल गए थे या तो जिना गए थे। यार वो जितने एक्सपर्ट थे ना इन चीज़ों में, मेरे को वो दिन में इस तरह के 100 केसेस, उन्होंने कौन सा केस नहीं देखा, इमरजेंसी वाले केसेस, ये इमरजेंसी वाज स्टैबिंग थी, और मतलब ठक ठक ठक। और ये बात दुरुस्त है, फर्स्ट प्रेफरेंस सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए, उसके बाद फिर चलें। हमारे साथ अगले कॉलर हैं मतीन अहमद साहब इस्लामाबाद से। अच्छा, अभी ये जिक्र हो रहा था कराची में जो मेन आर्टरीज के ऊपर सेंची वगैरह बंद की गई हैं,
تو اس کی وجہ کنجیشن اور پولوشن یا دیگر وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. تو اس کے حوالے سے اس کا جو سولوشن ہے اس پہ بڑی اسٹڈیز ہوئی ہیں، اور اس میں جو ایک ایگزامپل سیٹ کیا وہ فری پبلک ٹرانسپورٹ کنٹری لگزمبرگ میں جی، کہ وہاں پر گاڑیوں کی تعداد بے تحاشا تھی، کنجیشن بہت تھی، ٹریفک جام بہت تھا، پولوشن بہت تھا. تو انہوں نے وہاں پہ لگزمبرگ سٹی میں فری پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم شروع کیا، کہ جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جی وہ لوگ اپنی گاڑیوں کو لے کر روڈوں پر نہ آئیں، تاکہ ان کو ایک انسینٹو دیا جائے فری ٹرانسپورٹ. اور اس کے علاوہ یورپ کے بہت سارے شہروں میں، فرانس میں، سویڈن میں، اسٹونیا میں، یو کے میں، مخصوص شہروں میں فری پبلک ٹرانسپورٹ ہے. تو اسی ماڈل کو اگر تھوڑا سا اسٹڈی کیا جائے کہ شارع فیصل اور آئی چندریگر روڈ جو مین آرٹریز ہیں کراچی کی، جہاں پر زیادہ تر آفیسز ہیں، لوگوں کی کمیونیکیشن وہاں پہ زیادہ ہے، تو اس کے اندر جو اسپیسیفک ریجنز ہیں شارع فیصل میں کہ جہاں پر یہ چنچی وغیرہ بند کر دی گئی ہے، چندریگر روڈ پہ بند کر دی گئی ہے، تو وہاں پہ فری شٹل سروس شروع کی جائیں، تاکہ لوگ اگر چنچی اویل نہیں کرتے ہیں تو ان کو پھر ایکسٹرا پیسے اپنے ٹرانسپورٹیشن پہ خرچ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اس کی مثال ایک میں یہاں پر آپ کو دوں، پنڈی صدر میں. ابھی یہاں پر ایک صدر میں بینک روڈ ہے، وہاں پہ انہوں نے نو ٹریفک زون بنا دیا. کافی بڑا سا روڈ ہے، اس میں ٹریفک اب نہیں ہوتی، نو پارکنگ زون ہے، اور اس کے اندر انہوں نے لوگ وہاں پہ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں. تو اس کے دو حصے تھے، دونوں حصوں میں انہوں نے فری شٹل سروس شروع کی ہوئی ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں، جو تھوڑے سے ایجڈ ہیں یا تھوڑے سے زیادہ واک نہیں کر سکتے، ایریا میں گھوم پھر نہیں سکتے، تو ان کے لیے انہوں نے فری شٹل سروس چلائی ہے 2 وے، کہ جس میں بیٹھ کے وہ اکراس دا مارکیٹ، وہ کافی 1.5-2 کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے، تو وہ فری شٹل سروس انہوں نے شروع کی ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے، یہ سولوشنز موجود ہیں کئی شہروں میں. ٹریفک کے ٹرانسپورٹ کو اس طرح سے ٹیکل کیا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے جو پلانرز ہیں متین بھائی، آئیڈیاز کی کمی نہیں ہے وہاں پہ، ماڈلز کی کوئی کمی نہیں. متین بھائی بات یہ ہے کہ یہاں تو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کا وجود ہی نہیں ہے، تو اس طرح کی اسکیمیں اگر ہم بنا بھی لیں تو انہیں اپلائی کہاں کریں گے؟ تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو سسٹم موجود ہو، اس کو پھر ہم کس طرح چلا سکتے ہیں، تب یہ بات آئے. اچھا، اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے یاد ہے ماضی ہے کیا کریں کہ جب یہ ہو رہے تھے نا، جیسے لاہور میں یا کئی مختلف جگہوں میں یہ بن رہے تھے نا، میٹرو بسز، بہت شور ہوتا تھا، یہ تو لاس میکنگ ہے، جنگلہ اس کو سبسیڈائز کرنا پڑے گا آپ کو. وہ خرچہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ باقی بینیفٹس نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اتنے لوگ اگر اب ایک بس میں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اتنی گاڑیاں یا اتنی موٹر سائیکلیں اب روڈ پر کم ہیں، اس کا کیا افیکٹ ہے، ٹریفک پر کیا افیکٹ ہے، آپ کی جان پر، صحت پر کیا افیکٹ ہے. تو اگین یہی ہوتا ہے نا یار، آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی زیادہ کوئی ایسے آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹمز ملیں گے جو پروفٹ ہیں یا پروفٹ میکنگ ہے، ان کو سبسڈی چاہیے ہوتی. نہیں، میرا ایک سوال جہاں پہ یہ ہے نا، 17-18 سال ہو گئے شاید پیپلز پارٹی کو سندھ گورنمنٹ میں نا، ہم نے کتنے سالوں تک ہم سنتے رہے کہ جی وہ چائنیز بسز آئیں گی، وہ آ کے نہیں دے رہی تھیں، آ رہی تھیں تو کھڑی ہوئی تھیں. ابھی بھی کوئی میرا خیال ہے ٹوٹل کوئی میرا خیال درجنوں کے حساب سے چل رہی ہیں. کتنی اچھی وہ لگتی ہیں. کیا یہ اب تک اگر چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے؟ کیا کر سکتے تھے نا. اچھا، ابھی صرف 2 آرٹریز کو آپ لے لیں نا، آیا چندریگر روڈ کو، شارع فیصل کو، آپ کیا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ایشو ہے؟ مطلب چلو کک بیکس بھی لے لو یار، لے لو، ٹھیک ہے نا، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لے لو، بسیں تو چلا دو. یہی شہر یہ روز یہ بسیں ٹائم پہ چلیں گی، 10-10 منٹ سے وہ بس آ رہی ہوگی، اسٹاپ بنا ہوا ہوگا، تو آپ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے کراچی کا ٹرانسپورٹ سسٹم ہم نے بدل دیا. لیکن اچھا، حل یہی ہے اور کوئی حل نہیں ہے. آپ جتنی روڈ وائڈنگ کریں، آپ جتنے انڈر پاس بنائیں، جتنے اوور ہیڈ، سارے کے سارے تک فائدہ. 4 لینز کی روڈ، 3 لینز جو ہے موٹر سائیکلیں گھیر لیتی ہیں، ایک ہی لین بچتی ہے. آپ 20 لین کی بھی بناؤ گے نا باس، وہ بھی ناکافی ہے. آپ یہ چلا لو بسیں، پھر بھلے آپ سختیاں کر لو کہ چنچی نہیں چلے گی، یہ نہیں چلے گا. اچھا، وقت کم ہے، ہمارے پاس شہزاد احمد صاحب ہیں پشاور سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب کو سلام. جی السلام. جی، یہ پہلگام میں جو واقعہ ہوا ہے، یہ تو صاف لگتا ہے کہ ہندو ایک ہندوتوا اور
RSS की मेंटेलिटी है इसमें साफ झलक रही है जी। तो ये कब तक ये जो मोदी साहब है ये इस चीज को चलाते रहेंगे? पहले उन्होंने 370 वेव किया कश्मीर से, उसका स्पेशल स्टेटस, फिर अब काफी मुद्दत तक बिल्कुल ब्लैकआउट था, कोई मीडिया की रसाई नहीं थी, कुछ नहीं थी, इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया। अब अचानक एक हॉक्स सा, एक ड्रामा सा क्रिएट किया है कि ये हमला हो गया है, उसके भी कुछ वाज़ेह सबूत या जो फेक सी की बातें आ रही है, इसके बारे में आप जब तक इस ड्रामे की रेटिंग्स आती रहेंगी वो यही ड्रामा चलता रहेगा, सीधी सीधी बात है, बिकॉज इसके बेनिफिट्स हैं मोदी को। जिजाद साहब ने फिर जो सवाल पूछा था वो यही है कि सर देखें, वो कहते हैं ना कि इफ़ इट्स नॉट ब्रोकन डोंट फिक्स इट, तो ये वो तरीका है जिससे इनको मकबूलियत भी हासिल होती है, ये दुनिया को भी मोबिलाइज करते हैं हमारे खिलाफ एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। और मेरा ख्याल है कि जो थोड़ी बहुत जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन आ रही थी और ये मिनरल्स की भी बातें चल रही थी, इनको ये रास नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा कि यार क्यों ना इनको स्क्वीज़ करें। तो मैं तो इसको इसी नज़र से देखता हूँ। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।